حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہوں اور تمہارے ظلم زیادتیوں کے باوجود اگر اللہ کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے. اس نے تمہیں مہلت دی ہے، اس نے تمہیں ڈھیل دی ہے. تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. کیا کیا کچھ ہوا ہم سے، اور اس کے راستے سے ہم بھٹکے رہے، ہٹے رہے، لیکن پھر بھی غرور سے نہیں ہٹے، تکبر سے نہیں ہٹے، اپنی منمانیوں سے نہیں ہٹے. اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں اور عاجزی پیش کریں، اور اللہ کے حضور وہی ایک گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد پھر جب توبہ کے لیے، معافی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، دیکھ لو میں نے کہا تھا کہ میرا بندہ جو ہے اس کو میرے سوا کوئی اور دوسرا دروازہ نہیں ہے. دیکھ لو وہ اب آیا، وہ لوٹا ہے تو میرے پاس ہی آیا، وہ کہیں اور نہیں گیا. اسے پتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. وہ دیکھ لو آیا تو میرے پاس ہی آیا. اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. کوئی دربان نہیں ہے، کوئی مشیر وزیر نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے سامنے، کوئی نمبر دینے لینے والا نہیں ہے. براہ راست جب دعا کریں، جب پکاریں، جس وقت اپنی سرد آہ لے کے اس کے حضور پیش کریں، جب بھی متوجہ ہونا ہے. حضرات ہم تنہا ہوں، ہم محفل میں ہوں، ہم ہجوم رش میں ہوں، کچھ بھی ہو، جب دل میں خیال پیدا ہونا ہے تو یوں سمجھیں کہ ہماری تار اپنے رب سے جڑ گئی ہے. میری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. بس جب اس دل کے اندر یہ شوق پیدا کرنا ہے، یہ بات لانی ہے، جب غور و فکر کرنا ہے تو ایک ہی ذات تو ہے، ایک ہی دروازہ ایسا ہے، فقط ایک ایسا ہے. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے معلوم نہیں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو معلوم نہیں. آپ میرے خواب میں آئے، مجھے معلوم نہیں، میں آپ کے خواب میں چلا گیا ہوں، مجھے کوئی معلوم نہیں، آپ کو کوئی معلوم نہیں.